بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سوموار ہے، پیر کا روز ہے اور نئے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اپنے پتے کھیلے اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی جو ڈیسٹینیشن بتائی وہ کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ 25 مئی کو دوپہر 3 بجے وہاں پر موجود ہوں گے اور پشاور سے ایک بڑے قافلے کی شکل میں وہ اپنے لانگ مارچ کے لیے آگے نکلیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ابھی دھرنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن بہرحال قیاس یہی ہے کہ شاید وہ یہ لانگ مارچ دھرنا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی مطالبات کی پورے ہونے تک اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دو ان کے سادہ مطالبے ہیں: ایک، پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں، صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے; دوسرا، قومی اسمبلی تحلیل کی جائے اور حکومت کا خاتمہ ہو۔ تو اب یہ عمران خان صاحب نے تو اپنے فائنل راؤنڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے، تو ایسا مختلف دنیا بھر کے مختلف ممالک سے جو ہمارے پاس سے رپورٹس آئی ہیں، جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں، اس میں پی ٹی اے کے کارکنوں میں بڑا زبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ وہ انہوں نے لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے تاریخ کے اعلان کے بعد باہر نکلے ہیں۔ لندن میں بھی بہت بڑی تعداد میں پی ٹی اے کے کارکن باہر نکلے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی پی ٹی اے کے کارکن بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں، کیونکہ یہ لانگ مارچ کے مختلف قسم کے خفیہ پلان بنائے گئے تھے، خفیہ کارڈز رکھے گئے تھے: پلان اے، پلان بی، پلان سی۔ پلان سی کے تحت، پلان بی کے تحت اسلام آباد میں اس وقت پی ٹی آئی کے بہت بڑے کارکن پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے روزمرہ کے کام وہاں پہ نمٹا رہے ہیں، اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بنی گالہ کے اطراف میں بھی اس وقت آپ کی سوچ ہوگی کہ اس وقت تحریک انصاف کے کتنے کارکن پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اتوار کو شام 7 سے رات 10 بجے تک کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں، کچھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ جس میں حتمی لائن آف ایکشن کی طرف کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان میں تمام جنرل الیکشن ہوں گے، ملک بھر میں الیکشن ہوں گے؟ اس بارے میں بھی ہمارے پاس کچھ ایکسکلوزیو نیوز ہے۔ اور کیا عین ممکن ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی نوبت بھی نہ آئے؟ یہ تمام چیزیں اس وقت پائپ لائن پر ہیں اور مختلف قسم کی جو گفتگو ہے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو لے کر یہ جو حکومت ہے وہ اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاست کے جو بڑے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی ایک یہی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ کسی قسم کی انتشار، افراتفری کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، کچھ دہشت گردی کے واقعات ابھی ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو حکومتی دھڑے ہیں وہ ان کی 2-3 مختلف رائے ہیں۔ یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں، یہ میرے پاس امپورٹنٹ نیوز ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی اسمبلیوں کا اعلان کر دیا جائے، تحلیل کر دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج یا کل قوم سے خطاب کریں اور اپنی اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کر دیں، کیونکہ یہ اس رائے میں لاجک یہ دی جا رہی ہے، دلیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ پہلے ہی سیاسی شہید بن چکے ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، وہ عوام میں مقبول ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے پاس سے تمام رپورٹس گئی ہیں، اسپیشل برانچز کی رپورٹس گئی ہیں کہ لانگ مارچ میں بڑی تعداد میں جو وہاں پر لوگوں کی آمد متوقع ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید سیاسی شہید نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی اس لانگ مارچ کی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو اس کے لیے شدید ٹربلز ہوں گی شہباز حکومت کے لیے۔ ناظرین، 7 سے 10 بجے تک جو نواز شریف ہیں لندن سے لاہور میں ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے پہلے 1-on-1 ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی مریم نواز سے بھی ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے، علیحدہ مشاورت کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف سے پہلے مریم نواز سے مشاورت کی ہے، طویل انہوں نے مشاورت کی ہے۔ اس مشاورت کے بعد انہوں نے شہباز شریف سے مشاورت کی ہے۔ شہباز شریف سے مشاورت کے بعد ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں مسلم لیگ نون کے
لندن کے سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ ان 2 کالز کے بعد نواز شریف صاحب نے دوبارہ مریم نواز سے بات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اگلے 2 دن میں کیا حکمت عملی ہم نے بنانی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ زرداری سے ٹیلی فونک رابطے میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی نوبت سے پہلے ہی اس کو اعلان کر دیا جائے اسمبلی کی تحلیل کا۔ اب اس میں تھوڑی سی اتحادی اس بات پر ابھی فیصلہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا شاید کوئی میکنزم بھی سامنے آ جائے گا۔ ممکنہ طور پہ جو ہم آپ کو اپنی ایک انالیسس رپورٹ دے رہے ہیں، جو اب ہم گیس کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے گی اور قومی اسمبلی تحلیل کی جائے گی، باقی اسمبلیز تحلیل نہیں ہوگی، ان کو مدت پوری کی جائے گی۔ اگرچہ ایسا کوئی مثال نہیں ہے، آئین کے مطابق پاکستان میں جنرل الیکشن تمام صوبوں میں اور مرکز میں ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ غیر معمولی حالات ہیں، شاید اس سلسلے میں اداروں سے بھی معاونت لی جائے گی اور سپریم کورٹ سے بھی شاید کوئی اس میں کی جائے گی۔ اگرچہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے جو ہماری ڈیل ہے، جو پیکج ہے، وہ اس میں کرایا جائے۔ دوسرا، نگران جو حکومت ہے ٹیکنوکریٹس، اس پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے، جس میں جیسا کہ ہم آپ کو مستقل بتا رہے ہیں کہ 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، جو ماہر معاشیات ہیں، جیسے رضا باکر، ان کو گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے دوبارہ شاید بات ان کی چل رہی ہے، شوکت ترین فائنانس منسٹر، اور حفیظ شیخ کو شاید پرائم منسٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو نگران سیٹ اپ میں ٹیکنوکریٹس لوگوں کو رکھا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک چیلنج تو ہے، اقتصادی چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ان کو یقین دہانی ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں معاشی ماہرین ہیں، یہ ملک کی جو معاشی معاملات ہیں اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ اب ناظرین، یہ ہمارے پاس اب حتمی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب شہباز حکومت الوداع ہو رہی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں۔ جو بریکنگ نیوز یہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے آنے سے پہلے اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا اور پھر حکومت ختم ہوئی تو جو شہباز حکومت ہے اس کو شاید اس طرح کی پذیرائی نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب اس کو اپنی وکٹری سمجھیں گے اور عوام میں مقبولیت میں ان کی مزید کمی بھی آ سکتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اسلام آباد تک پہنچنے دیا جائے، دیکھا تو جائے کہ کتنے لوگ ہیں، ایسے ہی اس کو اس طرح ہوا نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے کیونکہ گرم موسم ہے، شدید گرمی ہے، جولائی تو کیسے اتنے گرم موسم میں لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ ایک رائے ہے کہ تھوڑا سا اسلام آباد تک آنے دیا جائے، ان کو اسلام آباد تک پہنچنے دیں، دیکھ تو لیں کہ کتنی ان کی پبلک پاور ہے، لوگ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ جلسے کی اور بات ہے اور دیگر اور بات ہے۔ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت یہی رائے تھی کہ شاید نہیں، یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حمایت کی تھی، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو بڑی پاپولرٹی مل گئی تھی اور لوگ آئے تھے، اور وہ اگرچہ صبح اپنے کام میں چلے جاتے تھے دور دراز کے لوگ، لیکن شام میں ہم نے دیکھا تھا کہ 8 بجے کے بعد وہاں پہ بہرحال لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب شدید گرمی موسم ہے، اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اگر نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہیں، اگرچہ وہ نیوٹرل ان کو اچھا نہیں لگتا، نیوٹرل کو وہ جانور سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ حق اور باطل کا ان کو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن اب وہ نیوٹرل کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شہباز حکومت نے ممکنہ طور پہ شاید جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان تک بھی یہ پیغام ان کو پہنچایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ اس پہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنے کی ایک دن کی ہمیں مشاورت کرنی ہوگی، اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ اب بس ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو الوداع ہو گئی حکومت اور پاکستان میں اب نئے الیکشن ہوں گے، اب شاید الیکشن مرکز میں اور پنجاب میں ہی ہوں گے۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد نقصان کس کا ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب بظاہر وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جتنے پاپولر ہوئے ہیں، جتنے وہ مقبول ہوئے ہیں، جتنی ان کی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے ہیں،
جتنا عوام میں ان کو پذیرائی ملی ہے، عوام میں جتنی ان کو ہمدردی ملی ہے، عوام نے جتنا ان کو والہانہ استقبال کیا ہے، جگہ جگہ عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہوا ہے، جگہ جگہ عمران خان صاحب کا نعرے مقبول ہوئے ہیں، جگہ جگہ عمران خان صاحب کی ہمدردی بڑھی ہے، ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے، شہر میں ووٹ بینک بڑھا ہے، دیہات میں ووٹ بینک بڑھا ہے، تو اس کا تو سارا فائدہ عمران خان صاحب کو ملا۔ اپوزیشن کو تو کچھ نہیں ہوا، اپوزیشن تو جیت کے بھی ہار گئی اور عمران خان صاحب ہار کے بھی جیت گئے۔ سیاست میں جلد بازی کے فیصلے نقصان دیتے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ اب مقابلہ ہوگا انتخابی میدان میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اپنا پلڑا کس کے وزن میں ڈالتے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن میں جو بیٹھے ہیں صاحب، وہ عمران خان صاحب کے ان پہ شدید تحفظات ہیں۔ اب اس کا دیکھیں کیا مشاورت ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض ہیں، تو عمران خان صاحب